अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़गान उलमा कौंसिल ने अपना इजलास बुलाकर अहम तरीन फतवा जारी किया है। पूरी करारदाद जारी की है जो 2 सफ़ा पर मुश्तमिल है और उसका 5 पॉइंट सबसे अहम बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अफ़गान उलमा कौंसिल का ये जो फ़ैसला है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई को ख़त्म करने की अहम तरीन कोशिश है और इस्तांबुल में होने वाली मुज़ाकरात के बाद ये कदम उठाया गया है। अफ़गान उलमा कौंसिल अफ़गानिस्तान में सबसे पावरफुल बॉडी है। ये सरकारी बॉडी नहीं है, लेकिन इस बॉडी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग शरीक होते हैं उन्हें तालिबान के सुप्रीम लीडर अल्लामा हबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ही मुतय्यन करते हैं। वही चुनते हैं कि कौन अफ़गान उलमा कौंसिल का ज़िम्मेदार होगा, कौन इसका मेंबर होगा। और अफ़गान उलमा कौंसिल ने अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना इजलास बुलाया और अफ़गानिस्तान के जितने सूबे हैं वहाँ के उलमा इसमें शरीक थे। और उसके बाद अफ़गान उलमा कौंसिल ने अपनी करारदाद जारी की, या कह लीजिए अपना फतवा जारी किया, और उसमें 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम हैं। पहला अहम तरीन पॉइंट यह है कि अफ़गानिस्तान पर अगर कोई हमला होता है, कोई बाहर की फ़ौज आकर अफ़गानिस्तान पर जंग मुसल्लत करती है, तो अफ़गानिस्तान के शहरियों के लिए उस मुल्क के ख़िलाफ़ जंग लड़ना, उस मुल्क के होने वाले हमले को रोकना ज़रूरी है और इसे मुक़द्दस जिहाद का नाम दिया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि अगर बाहर की कोई आर्मी अफ़गानिस्तान के मामले में इंटरफियर करती है तो उसको रोकने की कोशिश करना भी उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि अफ़गानिस्तान के शहरी बाहर जाकर किसी भी जंग में, किसी भी अस्करी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते हैं और बाज़ाब्ता इसको गलत करार दिया गया है। अफ़गान उलमा कौंसिल ने अपनी सरकार से मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान के शहरियों को बैरून मुल्क किसी भी अस्करी कार्रवाई में, किसी भी जंग में जाने से रोका जाए, वहाँ लड़ने से रोका जाए। अफ़गानिस्तान के शहरियों को मुल्क के बाहर किसी भी मुल्क में लड़ने की या किसी और मुल्क के लिए जंग में हिस्सा लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को इस पर रोक लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ 2 मामला है, उसको समझिए। पहला मामला यह है कि अफ़गानिस्तान में इन दिनों जो हुकूमत है वो तालिबान की है और तालिबान की ही सरकार है अफ़गानिस्तान में। दूसरा मामला है अफ़गान उलमा कौंसिल का। अफ़गान उलमा कौंसिल वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम है जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन अफ़गान उलमा कौंसिल में कई ऐसे मेंबरान हैं जो तालिबान के अहम तरीन रहनुमा हैं और वो मिनिस्टर हैं, हुकूमत का हिस्सा है। और अफ़गान उलमा कौंसिल के सरपरस्त भी तालिबान के रहनुमा मुल्ला हबतुल्लाह अख़ुंज़ादा है। अफ़गान उलमा कौंसिल हर स्टेट में पाई जाती है, यानी अफ़गान उलमा कौंसिल एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अफ़गानिस्तान की। फिर हर स्टेट में उसकी यूनिट पाई जाती है और काबुल में जो इजलास हुआ तो अफ़गानिस्तान के तमाम सूबों से हर एक स्टेट के 3-3 मेंबर अफ़गान उलमा कौंसिल के इजलास में मौजूद थे और उसके बाद ही बाज़ाब्ता इजलास ने अपना एलामिया जारी किया, अपनी करारदाद जारी की। अब जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला है वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। अफ़गानिस्तान में तालिबान मौजूद है। तालिबान ने 20 सालों तक जंग लड़ी अमेरिका के ख़िलाफ़ और अमेरिका को साल 2021 में अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। उससे पहले तालिबान के लीडर्स ने रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, रूस के ख़िलाफ़ जिहाद किया था और रूस के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और रूस को भी अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था। और इसलिए हमेशा कहा जाता है अफ़गानिस्तान हर सुपर पावर के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ है। लेकिन अब जो अफ़गानिस्तान का झगड़ा है वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा शुरू हो गया और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक तंजीम पाई जाती है जिसको कहा जाता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP। ये तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, दूसरे इलाक़ों में बहुत ज़्यादा सरगर्म है, या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो सरहदी इलाका है वहाँ ये संस्था बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और पाकिस्तान में जितने दहशत गर्दाना हमले होते हैं, पाकिस्तान के जिन हमलों में वहाँ की आर्मी को निशाना बनाया जाता है, हुकूमत के अफसरान को निशाना बनाया जाता है, पुलिस को टारगेट किया जाता है, उनमें से ज़्यादातर हमलों की ज़िम्मेदारी TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान लेती है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर काबू पाने में पाकिस्तान लगातार नाकाम रहा। जब भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हमला होता है, पाकिस्तान इसके लिए सीधे सीधे अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को ज़िम्मेदार ठहराता है। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार से मुतालबा करता है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर पाबंदी लगाए, उसको अपने काबू में रखे।
اور افغانستان کی طالبان سرکار کی طرف سے کہا جاتا ہے تحریک طالبان پاکستان کے اندر ہے، افغانستان کے اندر نہیں ہے، اس کے سربراہ اور ذمہ داران پاکستان کے سرحد میں پائے جاتے ہیں، افغانستان کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس تنظیم پر قابو پانا، اس کو بین کرنا، اس سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے، ہمارا میٹر نہیں ہے، اور پاکستان ہمیشہ طالبان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ پچھلے 2 مہینہ کنٹینیو لڑائی چلتی رہی، یعنی اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں 10 مرتبہ سرحد پر لڑائی ہوئی افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں۔ پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر دیا، اس کے بعد افغانستان نے بھی پاکستان پر حملہ کر کے بدلہ لینے کی کوشش کی، اور اس طرح کا معاملہ کنٹینیو چلتا رہا۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی، اس میں بتایا گیا کہ افغانستان اور پاکستان کی سرحدوں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ پہلے یہاں جھڑپیں ہوتی تھی، کبھی ادھر سے فائرنگ ہو گئی، کبھی ادھر سے کراس فائرنگ ہو گئی، لیکن اب جھڑپیں نہیں ہو رہی ہے سرحد پر، بلکہ باضابطہ جنگ ہونے لگی ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو ہیلی کاپٹر سے بمباری ہوتی ہے، فائٹر جیٹ سے بمباری کی جاتی ہے، پورا علاقہ دھواں دھواں بن جاتا ہے، شدید آوازیں آتی ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور سینکڑوں لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ دونوں طرف سے لگاتار جانیں جا رہی ہے، اس پر روکنا، قابو پانا ضروری ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں جب افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر تھے مولانا امیر متقی خان، تبھی پاکستان نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پھر اگلے دن پاکستان کو افغانستان نے جواب دیا، اور پاکستان کی آرمی کی جو پتلون ہے، اس کا جو ڈریس ہے، اس کو کابل میں چوراہے پر لٹکا دیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو پاکستان کی آرمی کو ہم نے کیسا سبق سکھایا ہے۔ پھر پاکستان نے حملہ کیا۔ اس کے بعد نومبر کے مہینے میں بھی لڑائی چلتی رہی۔ پھر اس معاملے میں قطر آگے آتا ہے، اور اس نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کرانے کی کوشش کی۔ قطر میں مذاکرات کی پہلی کانفرنس ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ اس کے بعد استنبول میں 2 راؤنڈ کی بات چیت ہو چکی ہے، 2 مرتبہ دونوں طرف کے لوگوں نے بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ترکیہ کے تاریخی شہر استنبول میں 2 مرتبہ مذاکرات ہونے کے باوجود، 2 مرتبہ ڈائیلاگ ہونے کے باوجود بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکا، کسی نتیجہ پر یہ دونوں نہیں پہنچ سکے۔ افغانستان نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا، پاکستان نے افغانستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اب اس بیچ ایک نیا معاملہ یہ سامنے آ گیا کہ افغان علماء کونسل نے بیرون ملک کسی بھی حملہ میں ملوث ہونے کو روک دیا ہے، اس کو غلط ٹھہرایا ہے، اور حکومت سے ہی مطالبہ کر دیا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو وہ روکے۔ اب یہاں پر 2 معاملہ ہے۔ پہلا معاملہ یہ کہ اگر اس کو پاکستان سے کنیکٹ کر دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اگر افغانستان کا کوئی شہری پاکستان میں کسی حملے میں ملوث ہے، یا وہ تحریک طالبان پاکستان کا حصہ ہے، تو یہ افغانستان کے قانون کے مطابق غلط ہوگا، اس کو سزا دی جا سکتی ہے، کیونکہ علماء کونسل کا جو پروگرام ہوا، جو اجلاس ہوا کابل میں، تو اس میں طالبان کی جو سپریم کورٹ ہے وہاں کے چیف جسٹس موجود تھے، دوسرے اہم ترین رہنما موجود تھے، اور ان سب کی موجودگی میں باضابطہ اس طرح کا اعلامیہ اور ریزولیشن جاری کیا گیا۔ پاکستان نے بھی کئی مرتبہ دعویٰ کیا، باضابطہ ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جو حملے ہوتے ہیں تو ان حملوں میں افغانستان شہری بھی ملوث ہوتے ہیں، اور پاکستان نے ثبوت بھی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن تحریک طالبان پاکستان کو کبھی بھی افغانستان نے اون نہیں کیا یا اس کے لیے خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ تو پاکستان کے کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ استنبول میں جو بات چیت ہوئی، جو ڈائیلاگ ہوا، اس کے نتیجے میں افغانستان کی طالبان لیڈرشپ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ افغان علماء کونسل نے اجلاس کر کے باضابطہ ریزولیشن جاری کر دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی افغان شہری کسی بھی جنگ میں ملوث نہ ہو، کسی بھی حملے میں شرکت نہ کرے، اور اگر ایسا وہ کرتا ہے تو افغانستان میں وہ مجرم سمجھا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ اگر افغانستان کا کوئی شہری غزہ میں جاتا ہے اور وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنا چاہتا ہے، یا کسی اور ملک میں جا کر وہ مظلوم مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہے، تو کیا اس کو بھی غلط مانا جائے گا؟ کیا افغانستان کے ایسے شہریوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اور اس کو طالبان حکومت جرم قرار دے گی؟ جبکہ طالبان ہمیشہ جہاد کی بات کرتے ہیں، مظلوموں پر ہونے والے ظلم کے خلاف یہ لڑنے کی بات کرتے ہیں۔ طالبان کے رہنما یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو، مسلمانوں پر اتیاچار ہو، تو اس ظلم کے خلاف، اس اتیاچار کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ تو کیا اگر غزہ پٹی میں کوئی افغانستانی جا کر جنگ لڑتا ہے
یا سوڈان میں جا کر جنگ لڑتا ہے یا لبنان میں جا کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑتا ہے تو کیا افغانستان کی طالبان حکومت اس بات کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی ایسے افغان شہریوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یا اس عمل کو جہاد تصور کیا جائے گا؟ ادھر پاکستان کے کچھ جرنلسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ مطالبہ یہ تھا افغانستان کی حکومت سے، طالبان کی لیڈرشپ سے، کہ باضابطہ وہ فتویٰ جاری کرے کہ تحریک طالبان پاکستان کا پاکستان میں حملہ کرنا اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، دہشت گردی ہے، لیکن اس طرح کا فتویٰ جاری نہیں کیا گا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ہی مذاکرات کے دوران مطالبہ کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کو روکنے کے لیے، پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے افغانستان کی حکومت کو اور ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کو چاہیے کہ وہ فتویٰ جاری کر دے کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے لیڈرز اور رہنما طالبان رہنما ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کو اپنا رہنما مانتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں۔ اگر وہ فتویٰ جاری کر دیں گے تو یقینی طور پر تحریک طالبان پاکستان پر اس کا اثر ہوگا، لیکن ملا ہیبت اللہ اخندزادہ نے تحریک طالبان پاکستان کو لے کر کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، اس کا کوئی نام نہیں لیا۔ پاکستان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جس طرح داعش کے خلاف باضابطہ فتویٰ ہے یا دوسری تنظیموں کے خلاف باضابطہ فتویٰ ہے کہ داعش یا جو دوسری دہشت گرد تنظیمیں ملک میں حملہ کرتی ہے یا مسلمانوں کو مارتی ہے تو یہ دہشت گردی ہے، جہاد نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، اسی طرح کا فتویٰ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بھی جاری کرنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان کی حکومت اور وہاں کی آرمی یہ چاہتی ہے کہ طالبان رہنما ٹی ٹی پی اور داعش یعنی IS کو ایک لسٹ میں شامل کر دیں، دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا جائے۔ جس طرح طالبان کا نظریہ اور ویو IS کو لے کر کے ہے، اسی طرح کا ان کا نظریہ اور ان کا موقف ٹی ٹی پی کو لے کر کے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن افغانستان ٹی ٹی پی کے لیے نرم رویہ رکھتا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔